بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت بمعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا۔ جب کفار مکہ بہت تکلیف دینے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ قبیلہ قریش میں سے ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد کے مکان پر جا کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خوب وہاں پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ جا کر گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد ہی مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس غار میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ اسی غار کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے، إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے۔ جس وقت دونوں غار میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم پڑھتی تھیں۔